بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں جو بندوں پر ہیں، جسے پورا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جسے چاہے اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد ہیں یعنی کہ بندوں کے حقوق بندوں پر ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ اپنے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح ہم نے حقوق العباد کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، اسی طرح آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا بھی ہم پر حق ہے، یعنی کہ حقوق مصطفیٰ بھی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہی نہیں، ساتھ حقوق مصطفیٰ بھی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا حق ہم پر کیا ہے۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور نبوت پر مکمل ایمان لانا چاہیے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت پر لازم ہے کہ وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر مکمل ایمان لانا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کے احکامات پر عمل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سن لیتا ہے، پھر مر جاتا ہے اور میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے مفہوم میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کی تصدیق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اسے بجا لانا اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات کا انکار کرتا ہے یا آپ کے اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ ظالم اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت اور عقیدت رکھنا بھی لازمی ہے، اور یہ محبت دنیا کی تمام چیزوں سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی شخص اس معیار پر پورا نہ اترے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اولاد، اس کے والد، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بالکل یہی مضمون قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ میں موجود ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک میری ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، باخدا تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب ایمان کامل ہے۔ یاد رہے کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے محبت
اور دوسرا ہے دعوی محبت۔ محض دعوی محبت ثبوت محبت کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک اس کی دلیل یا کم از کم اس کی علامت نہ پائی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی پیروی کی جائے، کثرت سے آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں اور شخصیات سے محبت کی جائے۔ تیسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا، اے مومنو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عظیم اجر ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت مسعود بن مخزمہ اور مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ واقعہ حدیبیہ کے بعد عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے وکیل بن کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ وہ وہاں پر صحابہ کرام کے جذبہ عشق و محبت اور معمولات ادب و تعظیم کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے میری قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں نے بڑے بڑے عظیم المرتبت بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا ہوں۔ مجھے کیسر روم، کسرا ایران، نجاشی حبشہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب آپ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی شخص کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ حکم دیتے ہیں تو فوراً اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو انتہائی پست رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے صحاب اور اہل بیت سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔